وبا کے دوران جہاں دوسرے ادارے متحرک نظر آئے وہیں پارلیمنٹ غیر فعال رہی. جس وبا نے دنیا کو متحد کیا اس پر حکومت اور اپوزیشن کی کوئی مشترکہ یا جامع پالیسی ہمارے سامنے نہیں آئی. وبا کے شروع ہونے کے 2 ماہ بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا مگر اس میں بھی کرونا پر بات سے زیادہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے. لاک ڈاؤن لاگو کرنے کے 2 ماہ بعد اس لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے مگر ابھی تک اپوزیشن حکومت سے اور حکومت اپوزیشن سے کرونا پالیسی مانگ رہی ہے. کل اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات نے اپوزیشن سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ کرونا کے خلاف کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. عوام کا سوال یہ ہے کہ ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کرونا پر کوئی مشترکہ حکمت عملی کیوں سامنے نہیں آ سکی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم. رمضان مبارک سر. سب سے پہلے بہت شکریہ جی. کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ جی الحمدللہ یہ میری زندگی کا دوسرا پیریڈ ہے جب گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں. تو ایک 80s میں تھا, یہ 30 سال کے بعد 30-35 سال کے بعد یہ ہوتا ہے. 80s میں تو بہت زیادہ ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت بڑی مشکل تھا. میں تو تھی نہیں. جی 80 سے 85 تک بالکل اس وقت بڑا مشکل تھا کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی, ایئر کنڈیشننگ نہیں تھی اور گرمی بھی شاید زیادہ ہوتی تھی. لیکن اب الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں جی ماشاءاللہ. اور یہ تھوڑا سا کرونا کے سلسلے میں جو ہے وہ ویسے ہی بابرکت ہو رہا ہے اور ہم گھروں میں مقید ہیں. جی یہ کچھ اس سے آسانی ہوگی ہے کرونا سے کہ گھر پہ رہتا ہے آدمی. لیکن سیاسی رہنماؤں کا تو گھر پہ رہنا مشکل ہی ہوتا ہے. مطلب اب تو پارلیمان کا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے, ویسے بھی آپ لوگ ملاقاتیں ہیں تو میٹنگ ہے, پارٹی کی میٹنگ ہے, مختلف اسٹریٹجی ہے, تو وہ تو آپ کا چلتا ہی رہا ہوگا. نہیں وہ چلتا ہے لیکن رمضان شریف سیاستدانوں کے لیے بڑا بزی مہینہ ہوتا ہے کیونکہ افطاریاں ہوتی ہیں. بالکل. تو 20-25 افطاریاں آپ کی باہر ہوتی ہیں اور یہ کچھ سالوں سے صرف افطاری نہیں سحری بھی شروع ہو گئی ہے. تو اب سحری میں بھی ایک پولیٹیکل فنکشن ہوتا تھا. بلکہ اس دفعہ تو چونکہ میں لاہور سے الیکٹ ہوا تو ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم 15 افطاریاں اور 15 سحریاں لاہور میں کریں گے. تو وہ نہیں ہو سکا. جی وہ پلان ختم ہو گیا. اس وقت بس صرف ایک چیز ہے جو مطلب باقی ساری چیزیں بند ہیں اور ایک چیز چل رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی مقبول ہے, وہ ہے ارتقرل. بس وہی چل رہا ہے. سب لوگ وہی. آپ نے دیکھا ارتقرل؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا جی. کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ خان صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا اس وجہ سے نہیں دیکھا؟ نہیں میں ویسے ٹائم نہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا جی. اچھا میں ٹی وی نہیں دیکھتا. یہ تو پھر آپ پھر اسی ایرا میں ہیں کہ جو کتابیں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جی کتاب پڑھ لیتے ہیں یا فلم دیکھ لیتا ہوں کبھی کبھی. ٹائم زیادہ نہیں ہے. یہ صرف انگلش مووی. ٹھیک ہے. ورنہ وہ لوگوں کا یہ بھی اعتراض چل رہا ہے نا کہ بھائی یہ تو خان صاحب نے ریکمینڈ کیا تو ہم نہیں دیکھیں گے. بھائی پتہ نہیں یہ بھی ایک لوگوں نے شروع کر دیا. بڑی اچھی بات ہے. مجھے آج بھی ایک صاحب میں نے ملے تھے, وہ کہتے ہیں میں 5 دن لگا کر تو سارے جو ایپیسوڈ سے پتہ نہیں کتنے ہیں وہ دیکھے میں نے. صحیح. ہمارے ایک میں نے تھے تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں 5 دن پورے یہی لگا رہا. اچھا ایک اور چیز جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے وہ ہے کرونا کے حوالے سے. ظاہر ہے ہر شخص یہی بات کر رہا ہے. وہ کرونا کی پلاننگ جو ہے جس کی بات ہم ابھی کر رہے تھے کہ وہ کرونا کی پلاننگ کسی کے سامنے نہیں آ رہی. اور بلکہ یوں کہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب جب آئے تھے لندن سے تو انہوں نے بڑا یہ بات کی تھی کہ بھائی 45 دن میں کرونا ختم ہو جائے گا اور میرے پاس جو پلان ہے, اب وہ پلان نظر نہیں آیا کہیں پر. اس پلان کا کیا ہوا؟ لوگ تو بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں دیکھیے پلان موجود ہے اور یہ آپ فرق دیکھ لیں کہ جس دن شہباز صاحب آئے تو میں ایئرپورٹ چلا گیا. اتنے عرصے بعد آئے ہیں. صبح فلائٹ تھی, آخری فلائٹ تھی وہ. تو وہاں پہ میں نے ماسک اسی وجہ سے نہیں پہنا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کیوں. اچھا. تو فوٹو آگے تو بے پناہ تنقید ہوئی کہ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی غالباً. جی میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہم دونوں یاد آ گئی, تصویر یاد آ گئی. سوشل میڈیا پہ بڑا واویلا ہوا تھا کہ یہ سب بڑے قریب کھڑے ہیں. جی بڑے قریب ہیں. حالانکہ وہ سب میڈیا کا, میں ہمیشہ میڈیا کو ہر چیز کا قصور ٹھہراتے ہیں. وہاں بھی میڈیا کا قصور تھا, ہمارا نہیں تھا. قصور ہوتا بھی ہے میڈیا کا. انہوں نے ایک دم گھیرا ڈال دیا پر ہم دور دور کھڑے تھے. تو جب وہ آگے تو ماسک نہیں تھا تو بڑی تنقید ہوئی. اب کوئی تنقید بھی نہیں کرتا. آپ ابھی ٹی وی پروگرام پہ تو میں نے آپ کے وہ اسٹاف سے ماسک لیا, میں نے کہا یار دے دو, یہ نہ ہو کہ پھر تنقید کریں. تو آپ کو دیکھا آپ نے نہیں پہنا ہوا تھا. میں نے کہا میں بھی دور بیٹھ کے کر لیتے. تو وہ پلان ہم نے کل تو آپ لوگوں سے مانگی ہے نا, باقاعدہ سجیشنز مانگی ہیں شبلی فراز صاحب نے. نہیں دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے, اس طرح ہوتا نہیں ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, حکومتوں کا. آپ حکومت ہیں, آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ایک وزیر کلیکٹیولی رسپانسیبل ہوتے ہیں, کوئی بھی کابینہ کا وزیر بہتر ہو ہیلتھ منسٹر دے دے یا انٹیریئر منسٹر دے دے, جو متعلقہ ہے. اس دفعہ وزیر خارجہ نے دیا, کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہمارا پلان ہے. آپ اس پہ رائے دے دیں.
صحیح کیونکہ میڈیا میں کبھی نہ پلان آیا نہ پالیسی. یہاں کوئی پالیسی نہیں تھی, کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ شاہ محمود صاحب نے کہ ایوالونگ اسٹریٹجی ہے, ایوالو ہو رہی ہے, ابھی 3 مہینے ہو گئے ایوالو ہو رہی ہے. سر وہ تو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے نا, پہلے کیسز 10 تھے پھر اب 10,000 ہیں. اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ چینج ہوگی شاید. سب سے پہلے نہیں, چینج نہیں ہوتی. سب سے پہلے آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اب وہ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں نا, اسٹریٹجی میں 4 حصے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ بیان بھی کیا. ایک آپ کی کنٹینیوس اویئرنیس پالیسی اسٹریٹجی ہوتی ہے کیا, کیسے کرنا ہے. دوسرا آپ کا ایک کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ, یہ لاک ڈاؤن, یہ سب اب ڈیفائن کیا جاتا ہے رائٹنگ میں. تیسری آپ کی میڈیکل رسپانس ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے اگر بیماریاں پھیل گئیں, کیسے کریں گے. اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ اکنامک مینجمنٹ, کیونکہ اس کا سب سے بڑا فال آؤٹ اکنامک ہے. اب سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہوتی ہیں شروع میں جو کی جاتی ہیں. ایک ٹیسٹنگ پروٹوکول ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کس کا ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا, کیسے کب کرے گا. دوسرا ٹریٹمنٹ پروٹوکول کہ آپ نے اسپتال میں کب ٹریٹ کرنا ہے, کوارنٹین کب ہونا ہے, آئسولیشن کب ہونی ہے, گھر پہ کب رہنا ہے, اسپتال کب آنا ہے. اس کا یہ 2 ڈیفینیشن پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ مطلب وہ جو شہباز شریف صاحب نے جو پلان دینا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی یہی تھا, وہ بھی یہ چاروں پر. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا, ہم نے بنایا ہوا تھا جی, اب ہم اس کو ریفائن کر کے لا رہے ہیں کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ حکومت پیش کرے گی, ہم حکومت کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن حکومت ناکام رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم وہ پیش کر دیں گے اور اس پر حکومت سے کہیں گے کہ آپ اس کو ریفائن کریں. اور وہ کب تک پیش ہو جائے گا؟ نیکسٹ ویک میں جی. ہم نے اس کو بنایا ہوا تھا, وہ تقریباً 6 اجلاس میں دے دیتے بھائی کہ یہ لو نہیں 4-6 ہفتے پرانا تھا, تو اس کو اب ریفائن کر رہے ہیں. جو سٹیپس حکومت نے لے لیے وہ اس میں ہم نکال دیں گے جو مزید ہمیں انفارمیشن آئی ہے, کیونکہ ہم تو انفارمیشن کے بغیر آپریٹ کر رہے ہیں. وہ کون سے سٹیپس ہیں جو آپ لوگ بھی سوچ رہے تھے اور وہ حکومت نے لے لیے ہیں؟ یہی 4 چیزیں اس کے اندر تھیں. ان 4 ایلیمنٹس کے اندر ہم نے پوائنٹس دیے ہوئے تھے, تقریباً 10 پوائنٹ, تو 40 پوائنٹ سمجھ لیں تھے. اس کے میرے خیال 4-6 پوائنٹ ہو گئے, وہ ہم نکال دیں گے اور باقی کر دیں گے. صحیح, مطلب کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. میری نظر میں ہمارا کرونا کا جو ایشو ہے ابھی شروع ہوا ہے. ابھی شروع ہوا کیونکہ وہی بات ہے کہ پیک اب آنی ہے. جی, ابھی آپ کے انفیکشن ریٹ بڑھ رہے ہیں, مورٹیلٹی بڑھ رہی ہے, اور بدقسمتی سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن پاکستان میں ختم ہو گیا. اب حکومت مطلب کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی ان کو نظر آئے کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں کرفیو لگا دیتے ہیں. لیکن لوگ بھی ہمارے مانتے نہیں, بڑا مسئلہ یہ سمارٹ نہیں رہا, اب ان سمارٹ ہو گیا. اب آگے آنے والی ہے عید, اور کل بھی ہماری پنجاب کے ترجمان سے بات ہو رہی تھی, ان کو بھی ہم نے یہ سجیشن پیش کیا تھا. باقی بھی ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا فیزیبل ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی. سعودی عرب نے عید کے 3-4 دنوں میں نا مکمل کرفیو کا کہہ دیا ہے, 24 گھنٹوں کا لمبا کرفیو, 3-4 دن. کیا پاکستان میں ہمیں عید کے دنوں میں یہ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, یہ بڑی سیریس سوچ ہے, اور میں تو اسے بھی آگے جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ یہ رمضان شریف کے بھی آخری چند دن, عید کے بھی چند دن اس کے بعد, اگر آپ یہ 15-20 دن کا مکمل کرفیو کر دیں نا, اور یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, ایک ریلیجس ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے. لیکن رمضان کے آخر میں تو شاپنگ وغیرہ یہ وہ دکانیں, نہیں, میں اس کی بھی گزارش کروں گا کہ خواتین تو بہت افینڈ ہو جائیں گی اس بات سے. رمضان شریف لے لیں, پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے عمرے کے اندر, عمرہ کرنے. بالکل. پاکستان, میری اسٹیمیٹ ہے, پاکستان سے 50-60 ارب روپیہ ہر رمضان شریف میں عمرے پہ خرچ ہوتا تھا. بالکل. میری لوگوں سے, جو لوگ مجھ سے ملے, میں نے کہا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عمرے پہ نہیں جا رہے, 3-4-5 لاکھ روپے عمرے کا خرچہ ہوتا ہے, غریبوں میں دیں. بالکل. آج جتنی ضرورت آج پاکستان میں کبھی نہیں تھی. تو اس دفعہ یہ عید کی خوشیاں بھی کم کر دیں, اس کو ایک جذباتی لگاؤ یا ایک دینی لگاؤ کے طور پہ رکھیں, اور یہ جو آپ پیسے خرچ کرتے تھے کپڑوں پر, ان سب چیزوں پر, یہ لوگوں میں بانٹ دیں, کیونکہ بے انتہا تکلیف ہے. مجھے آپ کو احساس نہیں ہے, لیکن لوگ بے پناہ مشکل میں, اور سب سے مشکل میں وہ آدمی ہوتا ہے جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں. لیکن سر پھر اگر اسی وجہ سے جو آپ نے ابھی سٹیٹ کی, اگر اسی وجہ سے حکومت نہیں کر سکتی آخری 15 دن یا عید کے بعد کے چند دن لاک ڈاؤن, تو پھر عید کے ہونے چاہیے خاص طور پہ, یا نہیں عید کا نہ کریں؟ نہیں, صرف عید کا بھی کر دیں, لیکن اس کا ایفیکٹ بڑا کم آتا ہے, کیونکہ لوگ ایکٹیویٹی اس سے پہلے کر لیتے ہیں, بعد میں انفیکٹ ایکسپوجر تھوڑا بڑھ جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا دکانیں 6 گھنٹے کھلیں گی, 6 گھنٹوں میں جو رش ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو
اگر یہ ایک کر لیں کہ لوگوں کو کہیں یار یہ اگلے چند 1-2 دن ہیں آپ جو بھی سٹاک اپ کر لیں ضروری اشیاء پر, اور اس کے بعد ایک کرفیو تو میں نہیں کہوں گا لیکن بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن رکھیں تاکہ 15 دن اگر لوگوں کو مل جائیں تو یہ کافی حد تک آپ کا معاملہ کنٹرول ہو سکتا ہے. بس صرف یہ کہ اس میں پھر وہ اکنامک ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے لیے جو مشکل ہو جائے گی, غریبوں کے لیے جہاں پر جن کے پاس کھانا نہیں ہے, جن کے پاس رزق نہیں ہے, تو ان تک پہنچنا ضروری ہے اور ان تک پھر وہ چیزیں پہنچانا بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں بات ہی ایک تو اکنامک ایکٹیویٹی ہے کہ میں پیسے کما رہا ہوں نا, میں کام نہیں کما رہا, وہ اس پیریڈ میں کم ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. ویسے بھی بالکل رمضان شریف سے 10 دن پہلے 10 دن بعد یہ تقریباً یہ پیریڈ ہے. بالکل جو کھانے کا مسئلہ ہے, دیکھیں الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک بڑی رسپانسبل لوگ ہیں اس معاملے میں. ہم اپنے کسی بھائی دوست کو ہمسائے کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے. تو یہ ذمہ داری میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بجائے عید کی خوشیوں کے جو ہم ہزاروں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر خرچ کریں اس دفعہ. بالکل وہ کرنا. تو حکومت کے بغیر بھی پاکستان کے عوام یہ بوجھ اٹھا لیں گے اور اپنے بھائیوں کو اس میں رکھیں گے. تو یہ بڑی اس دفعہ ایک سیریس, ایک منفرد اور ایک بڑی رسپانسبل سوچ ہمیں اپنانا ہوگی عید پر. اچھا, ایک اور چیز بڑی چل رہی تھی سوشل میڈیا پر, اور وہ چیز بھی ایسی تھی کہ جس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں, وہ ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا نیب میں جو انہوں نے بیان دیا کہ بھائی میرے پاس تو 10 بھینسیں ہیں اور ان سے میرا سارا گھر کا سلسلہ چل رہا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھینسیں ہمیں بھی دے دو جہاں اربوں کمائیں. نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس جو ان کے والد جو شوگر مل دے گئے تھے, میرا خیال ہے اس شوگر مل کی قیمت شاید 20 ارب کے لگ بھگ ہے. اوکے, تو ان کو کوئی ایسی مشکل نہیں ہونی چاہیے. یہ نیب مختلف, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اچھا یہ جو کاروائیاں اندر ہوتی ہیں کورٹس کے اندر, یہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹس باہر کیسے آ جاتی ہیں؟ مطلب چلیں وہاں پر میڈیا بھی موجود ہوتا ہوگا, سیاسی رہنما بھی موجود ہوتے ہوں گے, لیکن یہ بھینسوں والی بات خاص پوری بریفنگ پوری ساری کاروائی میں سے یہ بھینسوں والا جملہ نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈل گیا. جی یہ بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے. مطلب یہ جتنے میں نیب کا سب سے پرانا گاہک ہوں. صحیح, جی میں بالکل بڑا پرانا گاہک ہوں. 2000 سے میرے خلاف نیب کے کیس چل رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں, بنانے کی کوشش ہو. تو آج 20 سال الحمدللہ. نیب 99 کے نومبر میں بنا تھا اور شاید پہلے 10 کیسز میرے خلاف کیس. آپ نے اپنے دور میں بھی وہ کیس ختم نہیں کروا سکے آپ؟ نہیں, میں ایک تو یہ الزام بھی غلط لگتا رہا ہے پھر. جی ایک کیس میرے خلاف 9 سال چلا, 9 سال, اور اس میں کوئی حکومت سے پیش نہیں ہوا, نہ گواہ پیش ہوا نہ پروسیکیوشن پیش ہوئی, بس کیس ہے. اور 9 سال بعد جج صاحب نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو آپ گھر چلے جائیں. صحیح ہے, آپ بری ہو گئے. بالکل. تو اب یہ بھینسوں والے پر آئیں. بھینسوں کا معاملہ یہ ہے, اس کا ایک ہی حل ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ, کیونکہ یہ نیب آرڈیننس سیاستدان کے خلاف ہے نا. ایک تو اس کو نیب کو ختم ہونا چاہیے, وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے, اس کی امینڈمنٹ سے علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ چونکہ سیاستدانوں کے بارے میں ہم پبلک کے لوگ ہیں, آپ جب بھی ہماری تفتیش کریں یا ہماری ٹرائل ہو, آپ وہاں پر ٹی وی کے کیمرے لگا دیں. صحیح ہے, ایک کیمرہ لگا دیں اور لائیو اس کی فیڈ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو دیں, آپ کے پروگرام پر بھی آئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, سب سن لیں, کیونکہ ہماری ججمنٹ عوام کرتے ہیں. بالکل. ایک عام کرمنل جو ہوتا ہے اس کی ججمنٹ کورٹ, ہماری کورٹ تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن عوام بھی کرتے ہیں. تو لوگوں کو دکھائیں. اگر شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ میں 12 بحثوں میں گزارا کرتا ہوں تو شہباز شریف ذمہ دار ہو گئے. لیکن مطلب آپ کی رائے کے مطابق ایسا کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا ہے اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر آ رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اگر دیا ہے تو بالکل غلط دیا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کم از کم باقی ان کے ساتھوں کو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں اس مل کو جانتا ہوں جو مل ہے جو ان کے والد صاحب نے بنائی تھی, وہ کم از کم اس کی آج مالیت 20 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور, آپ سوشل میڈیا ویسے لے ہی آئے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ایک اور بیان ہے اور وہ آپ نے دیا ہے, وہ چل رہا ہے, ایک پروگرام کی کلپ ہے بیسیکلی, اور اس پہ بھی لوگ بڑا تنقید کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں اور یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی اور شاید ان کے اسٹیچر کو یہ سوٹ نہیں دیتی, شوبھن مطلب وہ ہم کہیں گے کہ زیب نہیں دیتی. اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جس کو اپنی ماں نہیں پہچانتی وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. نہیں, میں نے یہ بات نہیں کہی, یہ کیپٹل ٹی وی پر پروگرام تھا. ہمارے علاقے میں ایک محاورہ ہے, میں نے محاورتاً کہا کہ جس کو ماں نہیں پہچانتی وہ وزیر بنا ہوا ہے. اچھا, وزیروں کے بارے میں کہا, وزیر اعظم کے بارے میں نہیں کہا, یہ محاورتاً کہا. ہمارے علاقے میں عام محاورہ ہے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس کو ماں نہیں پہچانتی. اچھا صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے وہ آپ یا وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ گھر والے اس کو نہیں سنتے. اتنا چھوٹا سا آتا ہے نا تو آپ کو پوری چیز پتہ نہیں چلتی, اسی لیے وہ کلیئرٹی ضروری ہے. وزیر صاحب وہ سب پہچانتے ہیں, میں بھی پہچانتا ہوں. بالکل صحیح. ان کے کام بھی پہچانتے ہیں, ان کی باتیں بھی پہچانتے ہیں, ان کو پہچانتے ہیں. اور میں اس دفعہ خاص طور پر دیکھتا رہا ہوں کرونا میں. صحیح ہے. میں نارملی نہیں دیکھتا ہوتا, لیکن تقریباً 12-13 تقریریں انہوں نے کی ہیں.
روزانہ ہی آ جاتے ہیں, آج بھی آئے ہیں. میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے, بالکل, لیکن جو حاصل کیا وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئے اور وقت دیا اپنے پروگرام میں ہمارے. اور واقعی جب آپ سے بات ہوتی ہے تو بڑے لائٹ انداز میں اور ساری باتیں ہو بھی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی کریکشن بھی ہو جاتی ہے, اسپیشلی میڈیا پر جو اور سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہوتی ہے. سیاستدانوں کے حوالے سے کوئی بات فالتو پھیلانے سے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ پروگرام میں بلا کے ان سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں. بالکل, زیادہ آسانی اس چیز کی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے.